بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے بات قسم کھا کے کہی جاتی ہے۔ یہ انسانوں کا ذہن اور اس کی نفسیات ہے کہ اس بات کو وہ جلدی قبول کرتا ہے جو تاکید کے ساتھ اور باوزن اسے بنایا گیا ہو۔ تو باوزن بنانے کا ایک طریقہ قسم کھا کے بات کو کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی ذہنوں کا لحاظ کیا تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں بہت سی مخلوقات کی کھائی ہیں۔ یہ واضح رہے کہ مخلوق یعنی ہمارے لیے خالق کے علاوہ، اللہ کے علاوہ یا اس کے ناموں کے علاوہ قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی مخلوقات کی قسم قرآن میں بار بار کھاتے ہیں، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے سامنے یہ کلام الہی پیش کیا جا رہا ہے، جو بات پیش کی جا رہی ہے، اسے وہ محسوس کرے کہ یہ بہت اہم اور قیمتی بات ہے۔ اس کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات کی قسمیں کھائی ہیں۔ انہی میں سے ابھی جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم کھائی ہے۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ انسان کے نفس کی کل قرآن نے 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک نفس تو وہ ہے جو ہمیشہ برائیوں میں لت پت رہتا ہے اور ہمیشہ اپنے کو آمادہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے، ترغیب دیتا ہے کہ وہ طرح طرح کی برائی کی جائے، جس کو قرآن نے ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس جو ہے برائی کا حکم دینے والا ہے۔ تو نفس کی ایک قسم جو بدترین قسم ہے، وہ برائی کا ہر وقت حکم دینا اور برے کاموں پہ آمادہ کرنا، شر کو انجام دینا، خیر سے دور رہنا اس کی صفت ہوتی ہے۔ تو یہ نفس جو ہے قابل ملامت اور قابل مذمت ہے۔ اس کے بعد نفس کی دوسری قسم ہے، اور اس کا دوسرا مرحلہ ہے کہ نفس جب برائیوں کی وجہ سے برائی کر کے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اور خود جو ہے نفس ملامت کرتا ہے کہ یہ برا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ، یعنی وہ نفس جو ملامت گر ہو، ملامت کرنے والا ہو، ندامت ہو، اور پھر وہ توبہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، گویا شرمندہ ہو اپنے برے کاموں پر اور اپنی بری جو ہے تدبیروں پہ، اور پھر وہ نادم ہوتا ہو، اللہ کی طرف لوٹتا ہو، تو اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ اس نفس لوامہ کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ ولا اقسم بالنفس جو ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت گر ہے، جو ملامت کرنے والا ہے۔ تو ملامت کرنے والے نفس کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ملامت کرنے والے نفس کی اہمیت ہے۔ احساس گناہ جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ احساس جو ہے، احساس کرنا کہ ہمارے اندر جرم کیا، ہم نے گناہ کیا، ہم نے غلطی کی، اس احساس سے انسان کے اندر اصلاح کی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، پھر وہ اصلاح کی طرف بڑھتا ہے۔ جب انسان اپنی اصلاح کرتا ہے تو اصلاح کرتے کرتے یہ نفس جو ہے پھر اصلاح کے جتنے طریقے ہیں، تزکیہ کرنا اور غور کرنا، اللہ کو حاضر ناظر جاننا، اللہ کی آیات کو پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، اور اللہ کے رسول کے فرامین کو پڑھنا، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اس کو جاننا، جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو ماننا، تو یہ چیزیں رفتہ رفتہ برائیاں چھوڑتے چھوڑتے اور انسان اپنے اوپر ملامت کرتے کرتے پھر وہ نفس جو ہے سجتے سجتے وہ سج جاتا ہے، اور اسے پھر نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اسی کو قرآن نے دوسری آیت میں بیان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے وہ نفس جو جسم کی حالت اطمینان کی حالت ہے، جس کی کیفیت سدھی ہوئی ہے، جو اصلاح سے سج گیا ہے، اور قد افلح من زکاہا،
کہ اس کا تزکیہ اس نے کر لیا ہے، اسے مانج لیا ہے، اور پھر اس میں کامیابی کی صفات پیدا ہو گئی ہیں، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ اے وہ نفس جو نفس مطمئنہ ہے، ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ پھر خوش ہو کر اور خوش تمہیں کیا جائے اور خوش ہو جاؤ، اور پھر وہ اللہ کے نیک بندوں میں اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ گویا یہ 3 نفس کے مرحلے ہیں۔ سب سے پہلے نفس برائی کا حکم کرتا ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کے بعد برائی ہونے کے بعد نفس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ملامت کرنے لگتا ہے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ جیسے ہی احساس گناہ ہو فوراً اس کی تلافی کرنی چاہیے۔ مثلا نماز چھوٹ گئی، احساس پیدا ہوا کہ ارے نماز چھوٹ گئی، فوراً نماز کی قضا کر لیں۔ اسی طرح کوئی بھی حق اور کوئی بھی چیز اگر غلط ہو گئی تو احساس ہوتے ہی فوراً اس کی تلافی کر لیں اور غنیمت سمجھے یہ موقع اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، انعام ہے کہ وہ اس نے متنبع کیا اور ہمارے اندر آگہی کی کیفیت پیدا ہو گئی، تو فوراً اس کی تلافی کر لیں۔ تو اس تلافی کرتے کرتے نفس کے اندر سدھار ہو جاتا ہے، نفس سج جاتا ہے، اور پھر یہ نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، جو مطلوب ہے، مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے نفس کو برائیوں سے، شر سے، شیطان کے حملوں سے، انسانی شیطان اور شیاطین کے شیطان، جنوں کے شیاطین سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارا شمار اس نفس میں فرمائے جس نفس کو قرآن نے نفس مطمئنہ کہا ہے، اور ہمیں حکم ملے اس وقت کہ ہم نیک بندوں کے زمرے میں اور جنت میں داخل ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا